کہ میری زندگی میں بہت سے مسئلے ہیں، میں اپنے مسئلے رب کے سامنے کیسے رکھوں، کیسے شیئر کروں اور کیسے اپنے مسئلوں کا حل رب سے طلب کروں۔ بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ ہمیں دعا کرنے کا طریقہ شاید نہیں آتا ہے۔ دیکھیے، دعا مانگی جاتی ہے، سب سے پہلی بات دعا پڑھی نہیں جاتی۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ میں فلاں دعا پڑھ لوں، میں فلاں دعا پڑھ لوں، کتابوں سے دعا میں پڑھ لوں، میں طواف کر رہا ہوں تو میں دعائیں پڑھتا ہوں۔ دعا کبھی بھی پڑھی نہیں جاتی، دعا مانگی جاتی ہے۔ دعا کا مطلب ہی ہے پکارنا، رائٹ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو اور میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ورڈکٹ ہے، ایسا ہی ہوگا۔ یقین ہونا چاہیے کہ دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اگر دعا آداب کے ساتھ مانگی جائے۔ میں 2-3 باتیں بتاتا ہوں، کیونکہ یہ پورا ایک ٹاپک ہے اور چونکہ ہمارا سیگمنٹ سوال جواب کا ریلیٹیولی چھوٹا ہوتا ہے تو میں تفصیل میں تو نہیں جاتا، لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری انکم، ہمارا رزق حلال ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم حرام کما رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں یا رب یا رب یا رب، لیکن ان کا کھانا حرام ہے، ان کا پینا حرام ہے، رائٹ؟ ان کی انکم حرام ہے، تو کیسے ان کی دعا قبول ہوگی؟ تو ایک تو انکم حلال ہونی چاہیے۔ سیکنڈلی، دعا کے آداب میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جائے، نبی کریم علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھا جائے، اور پھر اپنی باتیں جیسے میں نے عرض کیا مانگی جائیں۔ جیسے آپ کسی سے بات کرتے ہیں، اس طرح سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی چاہیے، رائٹ؟ فارمیلٹی کوئی نہیں ہے۔ سب سے قریب جو تعلق ہے ہمارا، وہ ہمارے رب کے ساتھ ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اللہ کے پاس واپس جائیں گے۔ دنیا میں جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہمارے رب کا ہے، رب کا دیا ہے۔ عزت بھی اللہ نے دی، اللہ محفوظ رکھیں۔ ذلت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، رزق بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ ہماری سانس بھی اللہ کی وجہ سے چل رہی ہے، ہمارا دل بھی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے دھڑک رہا ہے، ہم دیکھ بھی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے رہے ہیں، ہم سوچ بھی اللہ کی وجہ سے رہے ہیں، سن بھی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے رہے ہیں۔ میرا گھر، میرے گھر والے، میری اولاد، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ جس کی اولاد ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جس کی نہیں ہوتی وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ رزق میں تنگی بھی اللہ کی طرف سے ہے، رزق میں وسعت بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو سب سے قریبی تعلق بندے کا تو اپنے رب سے ہے۔ باقی سارے ریلیشن شپس تو بہت ٹیمپریری ہیں، رائٹ؟ تو بہت وقتی ہیں۔ ماں باپ، ماں پیدا کرتی ہے، لیکن جب تک ماں ہے اس وقت تک میرا تعلق ہے۔ ماں دنیا سے چلی جائے یا میں پہلے چلا جاؤں اپنی ماں سے، تو وہ ریلیشن شپ دنیا سے تو ختم ہو گیا نا۔ لیکن مرنے سے پیدائش سے پہلے بھی بندہ اللہ کا تھا، دنیا میں بھی بندہ اللہ کا ہے، اور مرنے کے بعد بھی اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ تو یہ ایک ہمیشہ کا ریلیشن شپ ہے۔ اس ریلیشن شپ کو میرے نزدیک تو فارمل نہیں بنانا چاہیے، بڑا انفارمل ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ آپ قرآن میں دیکھیے، سیدنا زکریا علیہ السلام کی بہت عرصے تک وہ دعا مانگتے رہے اولاد کی، ان کی اولاد نہیں ہوئی۔ انہوں نے سیدہ مریم علیہ السلام کے پاس جب بے موسم کے پھل دیکھے تو ان کے دل سے دعا نکلی کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن اللہ کے ہاں دیر تو ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہو سکتی، تو میں کیوں نہ اس بڑھاپے میں بھی اولاد کی دعا مانگوں۔ تو انہوں نے جس طرح دعا مانگی، یا اللہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، اب دیکھیں باتیں کر رہے ہیں، یا اللہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، میرے سر میں سفید بال پھیل گئے، لیکن میں آپ سے دعا مانگنے سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوا۔ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے میرے علم کا وارث دیجیے، جو نبوت کا علم آپ نے مجھے دیا ہے اس میں
مجھے ایک اولاد دے دیجئے، ایک بیٹا دے دیجئے جو اس کا وارث بنے اور اس بات کو آگے لوگوں تک پہنچائے۔ باتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اسی طریقے سے آپ مسنون دعائیں دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ سے، کس طرح سے انہوں نے باتیں کی ہیں۔ طائف کے واقعے میں جب کہ بہت نبی کریم علیہ السلام شدید غم کی کیفیت میں تھے، نڈھال تھے، کس طریقے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وہوانی علی الناس او کما قال، کہ اللہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اپنی قوت، اپنی کمزوری کو، اور میرے پاس وسائل نہیں رہ گئے اور لوگوں نے مجھے اس حال میں پہنچا دیا، اتنی کمزور حالت میں۔ باتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کیجئے آداب کے ساتھ،